سلمان سے لی ہوئی گھڑیاں جو انہوں نے باہر بازار میں فروخت کی، ان کی جو ایویلیویشنز کرائی گئیں وہ ایویلیویشن اصل قیمت سے بہت کم جن کی تھیں، اور پھر مال مفت دل بحرین کہ وہی تمام تحائف جو ہے وہ لے کے چھپانے کی کوشش کرتے رہے اور پاکستان کی قوم کو ریاست مدینہ کا سبق پڑھاتے رہے، پاکستانیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیتے رہے، پاکستانیوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلفائے اکرام کی مثالیں پیش کرتے رہے، اور وہاں پر مجھے لگتا ہے موصوف کے گھر میں کراکری نہیں ہے کہ ساری کی ساری توشہ خانہ کی کراکری بھی اٹھا کے لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہاؤس سے ایک ڈائری لے کے گیا تھا، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے اس ڈائری کا ہمیں پتہ لگانا چاہیے، ڈائری میں سارا حساب ہے کہ کروڑوں روپے کی جو چیزیں انہوں نے توشہ خانہ سے حاصل کی اور چھپائی، ظاہر نہیں کی، اور وہ بھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا اور ایک صحافی نے کیبنٹ ڈویژن کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تب وہ معلومات دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، تو وہ معلومات جو تھی پاکستان کی قوم کے سامنے آئی۔ تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں اسلام کی اور اسلامک ٹچ کی بات کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو ان کو یہ شرم آنی چاہیے کہ جن ہستیوں کے آپ نام لیتے ہیں اور جس ریاست سے اپنا طرز عمل منسوب کرتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ چیزیں تو آپ کے قریب قریب سے بھی نہیں گزری، ان کے اثرات تو آپ پر کہیں کہیں نظر نہیں آتے کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا کہ ہم بات کریں کہ آپ ریاست مدینہ کے یہاں پہ خود ساختہ جو ہے ترجمان بنے میں، آپ کی جو حرکتیں ہیں کہ آئی فون سے لے کے ایک آئی فون، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کہاں سے 35,000 روپے کا آئی فون ملتا ہے؟ اب ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی جائیں گے، ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ درخواست دیں گے اور قومی اسمبلی میں یہ سوال کریں گے کہ یہ جو ویلیویشنز کرائی گئی کہ 35,000 روپے کا آئی فون اگر مفت لینا تھا اور مفت حاصل کرنا تھا، اس کو 30,000 سے کم کی رقم شو کر کے توشہ خانہ رولز کے مطابق، تو وہ حاصل کرنے کے لیے ریاست مدینہ کے جو یہ دعوے دار ہیں، انہوں نے وہی موبائل فون 35,000 روپے کا حاصل کیا۔ اور مجھے یہ بتائیں آج کل کون سا ٹی سیٹ 3500 روپے کا ملتا ہے؟ 3500 روپے میں ٹی سیٹ بھی لے گئے، تو اسی لیے تو حیرانگی ہوتی ہے۔ آپ سب وہ لسٹ پڑھیں، میں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں، تحریک انصاف کے کارکنوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں خان چور نہیں، وہ جا کے وہ تفصیلات پڑھیں توشہ خانہ کہ جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ ٹکے ماری ہے، پیٹی تھیف، ایک لفظ ہوتا ہے پیٹی تھیف، کہ 3500 روپے کا ٹی سیٹ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا۔ ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی جا رہے ہیں اور اب قومی اسمبلی میں یہ سوال بھی پیش کرنے لگے ہیں کہ یہ کیا طریقہ تھا کہ جو ٹی سیٹ اور یہ ایویلیویشن کس طرح کرائی گئی۔ یہ رولیکس کی گھڑیاں، ایک ایک گھڑی جس کی قیمت 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ ظاہر کی گئی ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے وہ 20 کروڑ 25 کروڑ کی گھڑیاں ہیں، اور ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ظاہر کی گئی ہیں، اور وہ ساری کی ساری قیمتیں چاہے بشرا بیگم جو ہے وہ انہوں نے لے لیے، یا عمران نیازی صاحب کی وہ فرسٹ لیڈی تھی جن کے بارے میں وہ بات سننا پسند نہیں کرتے، وہ سارے تحائف وہ لے کے انہوں نے پھر گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے، اور ادھر پورے پارلیمنٹ کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں وہ چور ہیں۔ اور جو ٹکے ماری تم نے توشہ خانے میں کی ہے، جو چوریاں تم نے توشہ خانے میں کی ہیں اور پھر چھپائی ہیں، اب اس کا حساب دو۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ ان کے وکیل صاحب کہتے ہیں مجھے 3 ہفتے کا ٹائم دیں، تو یہ 3 ہفتے کا ٹائم کس لیے لے رہے ہیں؟ اپنے گوشوارے جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں داخل کرائے ہیں، ان کے اپنے گوشوارے داخل کیے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے گوشواروں کا بھی نہیں پتا۔ انہوں نے وہ جو گوشوارے داخل کیے ہیں جن کے نیچے ان کا اپنا ایفیڈیوٹ موجود ہے، وہ گوشوارے جو ہیں اس کے بارے میں ان گوشواروں کو حاصل کرنے کے لیے یا ان کو پڑھنے کے لیے عمران نیازی کو 3 ہفتے کا ٹائم چاہیے۔ یہ پھر سے فورن فنڈنگ والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ جس طرح فورن فنڈنگ کا فیصلہ انہوں نے 8 سال ڈیلے کرایا، متعدد ہائی کورٹ میں پٹیشنیں داخل کی اور طرح طرح کے جو ہے اس میں ڈیلیز جو تھے وہ ڈالنے کی کوشش کی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی طریقہ کار یہاں پر بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے گوشوارے اپنے ہاتھ سے داخل کیے گئے، ان کے بارے میں آپ کو نہیں پتا عمران نیازی صاحب، تو آپ تو اس ملک کے وزیر اعظم بننے کے اہل ہی نہیں ہیں۔
اگر آپ دستور کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں سب قانون کے سامنے برابر ہونے چاہیے, تو الیکشن قوانین کے نیچے آپ حلف پہ کہتے ہیں کہ میں حلفیہ یہ کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے آپ نے جھوٹا حلف دیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے گوشواروں میں کیا لکھ رہے ہیں, اور نیچے آپ حلف دے رہے ہیں کہ میں حلف پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے, اب ڈیفنس کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈیفنس یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کبھی کسی نے اپنی گھڑیوں کا حساب نہیں دیا, اور ہم ان جو لوگ ہیں ہم سب کی گوشوارے نکالیں گے, ہم یہ بتائیں گے کسی نے اپنی گھڑیوں کا حساب دیا کہ نہیں دیا. او بھائی, تمہارا مقصد یہ, اپنی بات کا جواب دو. اگر تمہارا ڈیفنس ہی یہ ہے کہ کسی نے نہیں دیا تو میں کیوں دوں, تو یہ تو کوئی تحفظ نہیں ہے, یہ کوئی قانونی ڈیفنس نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فورن فنڈنگ والے فیصلے کے بعد, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے, وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تو جعلی ہو چکا ہے. وہ سرٹیفکیٹ جو الیکشن کمیشن کی فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق درست نہیں ہے. اور اگر وہ سرٹیفکیٹ درست نہیں ہے تو الیکشن قوانین کے نیچے یہ بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن سمبل تب دیا جا سکتا ہے جب اس کا سرٹیفکیٹ ٹھیک ہو. تو اگر اس کا سرٹیفکیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے تو ان کو تو 25 والے انتخابات کے لیے الیکشن سمبل بھی نہیں ملنا چاہیے, اور یہ لوگ تو الیکشن سمبل بھی نہیں لے سکیں گے. اس کے بارے میں بھی ہم یہ اپنی ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, کہ اگر وہ انہوں نے سرٹیفکیٹ جعلی دیا ہے تو وہ تو خلاف ورزی ہو گئی الیکشن ایکٹ کی, تو ان کو الیکشن سمبل بھی نہیں ملنا چاہیے. اور یہ پھر میں آج کہہ رہا ہوں کہ آج پھر یہ عمران نیازی جو ہے وہ فیصلہ پڑے ثاقب نثار کا, جو پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا سمجھا جاتا ہے, تصور کیا جاتا ہے, جہاں پر ایک بندے کو, پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو, پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو, 2/3 اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ نااہل کر دیا جاتا ہے. تو عمران نیازی, تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے میں؟ ابھی تو تمہارا پلندہ کھلنا ہے. ابھی تو ہم نیب سے یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ ہمیں یہ بتائیں BRT کیوں بند کی گئی, ہمیں یہ بتائیں کہ معلم جبہ کیوں بند کیا گیا, ہم تفصیلات مانگیں گے. ہمیں یہ بتائیں کون سا دباؤ تھا اس وقت کے چیئرمین نیب پہ کہ ہیلی کاپٹر کیس بند کیا گیا. ہم یہ تمام تفصیلات لے کر آئیں گے عوام کے سامنے. اور اس عمران نیازی کی جو چوریاں ہیں, جو اس نے ڈاکے مارے ہیں, اور جو یہ خود ساختہ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا جو یہ ترجمان بنا کے پھرتا ہے, تو وہ اصل چہرہ جو اس کا چور اور ڈاکو والا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی عوام کے سامنے لائیں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ یہ ہے وہ عمران نیازی جس نے توشہ خانہ سے چائے, ٹی سیٹ, ایش ٹرے, کراکری کچھ نہیں چھوڑی. یہ ہے وہ عمران خان جس نے کروڑوں روپے کی گھڑیاں لی, تحائف وصول کیے, اور کہتا ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. یہ ہے وہ عمران نیازی جس نے کرپشن کی خیبر پختونخوا میں, اور آپ اپنی اور چیئرمین نیب پر دباؤ ڈال کے اپنے خلاف ہونے والی تمام تحقیقات بند کرائیں. اب یہ سب چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں گے. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ نہیں, میں کہوں گا یہ پیٹی تھیف ہے. یہ کرپٹ کی دور کی بات ہے, پیٹی تھیف یعنی کہ 3500 روپے کے ٹی سیٹ سے لے کے کروڑوں اربوں روپے تک کے اس نے ڈاکے مارے, اور اب یہ اس کے احتساب کا وقت آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا بہت جلد احتساب کریں گے. میں کامران